انا کا دیوتا ناول بائی عزیز زیان ایپیسوڈ 15۔ وہ چیخ مار کر بیڈ سے اٹھی، سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ تھینک گاڈ یہ خواب تھا۔ تھینک گاڈ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہولے ہولے لرزتی اپنے آپ سے مخاطب رہی تھی۔ کمفرٹر کھینچ کر زمین پر پھینک دیا، ایک دم بیڈ سے اتری، پیروں میں سلیپرز بھی پہننے کی زحمت محسوس نہیں کی۔ امان امان اٹھو جلدی، بری طرح اس کا کاندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ افتاد پر بدحواس ہو کر اٹھا، تشویش زدہ نگاہوں سے ایلف کو دیکھنے لگا۔ گن کہاں ہے؟ کون سی گن؟ پاگل، وہی گن جس سے میں نے شوٹ کیا تھا۔ اور کون سی؟ وہ چلا کر بولی۔ امان کی ساری ہنسیں یخلق بیدار ہو گئیں، اس کی رنگت پلوں میں پھیکی پڑ گئی۔ گن تو میں نے وہیں پھینک دی تھی، فنگر پرنٹس مٹا کر۔ ایلف لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب گری، اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ گن تہران بھائی کی تھی۔ واٹ؟ وہ چیخا، اب صحیح معنوں میں امان کے اوزان خطا ہوئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ تو اس گمان میں مارا گیا کہ گن متاثرہ شخص کی ہوگی، اسے کیا پتا تھا کہ ایلف کے پاس بھی گن ہو سکتی ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ وقت بیت چکا تھا، اب تو پولیس کو بھی خبر ہو چکی ہوگی۔ وہ دونوں سکتے میں آ گئے۔ اسی لمحے دھڑا دھڑ دروازہ بجنے لگا، بجانے والا توڑنے کی نیت سے بجا رہا تھا جیسے پولیس آئی ہوگی مجھے لینے۔ وہ ایک دم آؤٹ ہوئی تھی، دبی دبی چیخوں میں آنسوؤں سے لبریز چہرہ لیے سراپے التجا تھی۔ بس وہ ایک لمحہ جو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتے خوف کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک لمحہ حاصل کا زیست ٹھہرا، اور اس نے فیصلہ کر لیا، ایسا فیصلہ جو اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیتا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مخصوص نرمی اطمینان سے گویا ہوا، میرے کمرے میں ایک دوسرا دروازہ ہے جو باہر کی جانب کھلتا ہے، وہاں سے بھاگ جاؤ، پیچھے گلی ہے جو ہائی وے پر ختم ہوتی ہے، تمہیں کسی نہ کسی سے لفٹ مل ہی جائے گی۔ جاؤ ایلف، اور اس رات کے بارے میں کبھی بھی کسی سے کچھ مت کہنا، مگر تم جاؤ ایلف۔ وہ سر ہلاتی ہوئی تیزی سے کمرے کی جانب بھاگی۔ ایلف! اس کی پکار پر چونک کر مڑی۔ امان کو لگا وہ اسے آخری بار دیکھ رہا ہے، پھر کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ اس کی طرف بڑھا، اس کی لہو چھلکاتی آنکھوں کی نمکین پانیوں میں اس کا عکس جھلملانے لگا، ان آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے مخصوص نرمی اور گہرے اطمینان سے گویا ہوا۔ یہ رکھ لو، اگر کبھی میری یاد آئے تو۔ اپنی گھڑی اس کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی پر گرفت مضبوط کر دی۔ اب جب بہکے انداز میں کہہ رہا تھا، ایلف نے تشویش سے دہل کر اسے دیکھا، تبھی دروازہ ایک دھماکے کے ساتھ کھلا اور قدموں کی چاپیں سنائی دینے لگیں۔ جاؤ یہاں سے۔ اس نے تیزی سے دروازہ کھول کر اسے باہر کھڑا کیا اور اسے پھرتی سے بند کر کے پردے برابر کر دیے۔ گہرے دکھ بھری نگاہوں سے گلاس کے پار دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر زہیب حسن کی زندگی کو بچانے کے لیے جتن کر رہے تھے۔ گولی اس کے دل سے چند انچ کے فاصلے پر لگی تھی۔ جب اسے یہاں لایا گیا تو اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا۔ زہیب کی حالت دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا، اسے اپنا وجود تیز گاڑی کی زد میں آتا محسوس ہوا، دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ہر شے سے بے خبر، بیگانہ، رو رو کر اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ یہ سب تہران کا کیا دھرا ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، وہ شخص باز آنے والا نہیں ہے۔ بکواس مت کرو، تہران کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ زلف نے کہرآلود نظروں سے جمشید کو دیکھا، اس دیدہ دلیری پر دونوں بہن بھائی شاکڈ رہ گئے تھے۔ کہاں وہ خوف سے سکڑے سمٹی رہنے والی لڑکی ان کے سامنے بپھر کر بول رہی تھی، تمہیں ایسے یقین نہیں آئے گا، جب اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تب یقین کرو گی، اور میں اندھیرے میں تیر نہیں چلا رہا محترمہ، میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں جو میں اب پولیس کو ہی دوں گا۔ جب اس نے دیکھا وہ اکڑ برداشت کرنے کی حدوں سے نکل چکی ہے، تو مظلومیت اور بے چارگی جیسا حربہ اپنایا۔ اس قدر اطمینان اور سنجیدگی پر زلف کا یقین ڈاواڈول ہونے لگا۔ اپنے اندر سر اٹھاتے طوفانوں سے منہ موڑ کر کمال حسن کو دلاسا دینے لگی۔ اکلوتے بیٹے کے اس حال میں پہنچ جانے پر وہ پریشان کن گھڑیوں سے گزر رہے تھے۔ تاشفا جیا کو اپنے حصار میں لیے ان سے دور بیٹھی تھی، چہرے سے عارضدہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ شجاعت عالمگیر بزی شیڈیول نپٹا کر کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا کہ فون کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ اس کی نیندوں میں خلل پیدا ہونے لگا۔ اس نے بنا دیکھے فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا انٹرکام بجنے لگا۔ کیا مصیبت آن پڑی ہے، کیا تکلیف ہے؟ نیند ٹوٹ جانے پر اس کے اعصاب بری طرح سے جھنجھلا گئے۔ وہ ملازمہ پر چڑھ دوڑا، باس امان صاحب کا فون آ رہا ہے، انہوں نے کہا ہے ارجنٹلی آپ ان سے بات کریں۔ اس وقت امان کی کال آنا تشویش کا باعث تھا۔ اس نے انٹرکام رکھ کر سائڈ ٹیبل سے گھڑی اٹھا کر دیکھی جو رات کی 2 بجا رہی تھی۔ امان کا نمبر ملا کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی۔ تو چاہتا کیا ہے مجھ سے، آج بتا ہی دے، اس نے تندی سے پوچھا۔ بس ایک آخری ملاقات میری جان۔ شوق سا جواب آیا۔ کیا بک رہا ہے، یہ کوئی وقت ہے؟ 1 منٹ، تو ہوش میں تو ہے؟ ہاں ہوش میں ہوں، مگر اس کے لہجے میں نمی سی محسوس کر کے مزید بے چین ہو گیا۔
وہ کرا رہا تھا، اس کی کراہیں اکھڑی اکھڑی سانسیں بخوبی شجاعت عالمگیر کے سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ دل انجانے خوف سے دھڑک اٹھا۔ امان تو ٹھیک ہے، کہاں ہے اس وقت؟ وہ چلا اٹھا۔ اپنے فلیٹ پر ہوں۔ تو آ جا یار، بس تو جلدی آ جا۔ اس کی مزمل نحیف آواز نے گویا شجاعت عالمگیر کے سماعتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ آ رہا ہوں امان، ادھر ہی رہنا، کہیں مت جانا، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ اس نے بدحواسی سے سلیپر عرصے کوٹ اٹھایا، بھاگ کر دروازے تک پہنچا، پھر واپس مڑ کر کسی سوچ کے تحت اپنی گن اٹھائی اور گاڑی کو فل اسپیڈ پر ڈالتے ہوئے وہاں پہنچا۔ کیسے گزرتا ہر لمحہ اس کی سانسیں چھین رہا تھا، اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ زندگی میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جیسا آج ہو رہا تھا۔ وہاں پہنچا تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ فلیٹ کی تمام تر سجاوٹیں ٹوٹی بکھری پڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ زندگی میں پہلی بار شجاعت عالمگیر کو اپنے قدموں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کچن کے کاؤنٹر کے قریب زخمی حالت میں اوندھے منہ پڑا اس کا جگری دوست امان ہی تھا۔ بلا شبہ وہ تیزی سے لپکا۔ امان، امان، آنکھیں کھولو۔ والہانہ انداز میں اس کا چہرہ تھپ تھپایا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آ گیا تو؟ بڑی دیر لگا دی یار۔ درد بھری آہ نکلی جس پر وہ جان سے تڑپ اٹھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کس نے کیا؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ شجاع، میری بات سنو۔ اس نے بہت ضبط سے اسے پکارا۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ایلف، اس نے سختی سے ٹوکا۔ بھاڑ میں گئی ایلف، ہم پہلے ہاسپٹل جائیں گے، میں تمہیں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا۔ مگر اس نے ملتجی ہو کر اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے سیل رواں تھا، سانسیں اٹک اٹک کر آ رہی تھیں۔ اسے اپنے قریب کر کے اس کے کان میں سب کہتا چلا گیا۔ شجاع سنتا چلا گیا، وہ اس سے عہد لیتا گیا۔ وہ مجبور بے بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ سوئے ہوئے منجمد اعصاب جاگے تو ہلکی ہلکی صبح ہو چکی تھی۔ برف باری کی وجہ سے آج کئی دنوں بعد سورج نکلنے کے آثار تھے۔ دشمن جان کو گئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر یوں لگ رہا تھا صدیاں بیت چکی ہیں۔ سابقہ زندگی میں ایک بار بھی اس نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایک صبح ایسی بھی ہوگی جب اس کا چہرہ دیکھے بغیر صبح کا آغاز کرنا پڑے گا۔ سیل فون پر بیپ بجی تو وہ وال کے کرٹن چھوڑ کر متوجہ ہوا۔ امان کی کنڈیشن سیریس ہے، وہ ماسکو ایف ایم ایس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ منجمد اعصاب جاگ گئے، ورتہ حیرت سے اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ بار بار میسج پڑھنے لگا، استعجاب و پریشانی سے بار بار شجاع کا فون ٹرائی کرنے لگا، مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگا، ماسکو کے لیے ٹرام پکڑی۔ ٹرام کی اسپیڈ بھی اسے دھیمی لگ رہی تھی۔ دل چاہا اڑ کر کسی طرح وہاں پہنچ جائے۔ کچھ کھونے کا احساس، بے چینی کی صورت اس کے خوبرو چہرے پر رقم تھا، مگر جب تک وہ وہاں پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی۔ معیز دورانی کی گرفت میں مچل مچل کر روتی، دل نشین ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ راہداری میں اس کی دردناک چیخوں کے سبب ماحول سکوت میں ڈوب چکا تھا۔ یہ سارا منظر بہت اذیتناک تھا۔ اس نے ڈگمگا کر دیوار کو تھاما۔ ہاسپٹل کی سنسان راہداری میں اس وقت بس وہ چار تھے۔ ان کا پانچواں جوڑی دار کہیں نہیں تھا، جس کی ایک پکار پر وہ دل و جان سے لبیک کہتا تھا، جس پر اس کی جان نثار تھی، وہ جس کی تیاری ہمیشہ خاص ہوا کرتی تھی۔ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کا یار جا چکا تھا ان سے بہت دور۔ جانے کتنے لمحے گزرے تھے، کتنا وقت بیتا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ وہ شرمین کے کندھے سے لگی رو رو کر تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، شرمین بھی سستانے لگی تھی۔ ڈاکٹرز کے بقول زہیب کے لیے اگلے 24 گھنٹے بہت بھاری تھے۔ اس لمحے ڈاکٹر خوشکن خبر سنانے انہی کی طرف آ رہا تھا کہ کسی نے اس کا کالر پکڑ کر کمرے میں کھینچ دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ ہیں کون؟ ڈاکٹر کالر چھڑاتے ہوئے بھڑک کر بولا۔ معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، دراصل میری بہن دیکھی دکھی ہے، آپ مجھ سے کہہ دیجیے زہیب کے متعلق جو بھی کہنا ہے، میں ماموں ہوں اس کا۔ ڈاکٹر نے اسے سرتاپا شکی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بالآخر کہا، پیشنٹ کی کنڈیشن میں امپرومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ ایک ایک کر کے اس سے مل سکتے ہیں۔ زبردست، اس نے ایک لفظی ستائش کی، مگر دل ہی دل میں، ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، آپ کا شکریہ، مغموم انداز سے کہہ کر وہ دبے قدموں چلتا لاکھ گھما کر اندر کمرے میں آ گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہے ہو، اس لیے اب دھیان سے سنو۔ تھوڑی دیر میں پولیس یہاں آئے گی۔ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو تہران کے خلاف بیان دینا، ورنہ میں تمہاری بیوی اور باپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ کیسے تم لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس نے تمہیں گولی مار دی۔ وہ بے رحمی سے اپنا مکروہ منصوبہ اس کی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا۔ زہیب حسن نے پلکیں واں کر کے کس قدر نفرت و حقارت سے بھری نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ مشینوں کے شور سے باہر بیٹھی زلف اور شرمین کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے کمرے میں آئیں۔ شرمین نے چلا چلا کر ڈاکٹروں کو جمع کر لیا تھا۔ ڈاکٹر سے سب کو باہر نکال کر ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ خشک آنکھیں زور و شور سے برستی ہوئی دعائیں مانگنے لگیں۔ ایک دم نرس دروازے سے نمودار ہوئی۔ آپ میں سے زلف کون ہے؟ میں ہوں، اسے جلدی سے کہا، پیشنٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگی۔ یہ دیکھ کر جمشید کا حلق کانٹوں کا جنگل ہو گیا۔ اگر زہیب نے زلف کے سامنے زبان کھول دی تو کمبخت اب تک زندہ کیسے تھا؟ زہیب میرے بھائی، ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس نے اس کا ہاتھ خوف سے دبوچ دیا۔ زہیب نے دوسرے ہاتھ سے آکسیجن ہٹا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی،
وجود مسلسل جھٹکوں کی زد میں تھا۔ آپ آکسیجن نہیں ہٹا سکتے، نرس چیخی مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ تہران، وہ اسے تہران کے متعلق آگاہ کرنا چاہتا تھا جس کی جان اس وقت خطرے میں تھی، مگر زلف تو جیسے سن سی ہو گئی تھی۔ وہ کہہ تو نہ سکا مگر اس نے کپ کپاتا ہاتھ بلند کر کے گلاس کے دوسری طرف کھڑے جمشید کی طرف اشارہ کر کے اسے خبردار کرنا چاہا تھا۔ یخلخت اس کے وجود نے جھٹکا کھایا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھوٹ کر پہلو میں جا گرا۔ زلف کے کئی آنسو اس کے وجود پر بھی گرے۔ بھائی وہ پتھر کی ہو گئی۔ شرمین کے لڑکھڑاتے وجود کو جمشید نے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر تھام لیا۔ اس کا جوان بیٹا پلوں میں موت کی میٹھی نیند سو گیا۔ ایسے کیسے؟ وہ جمشید سے اپنا آپ چھڑوا کر سفید کپڑے سے ڈھکے وجود کی طرف دوڑی مگر اس نے تھام کر روک لیا۔ وہ والہانہ انداز میں چیخ چیخ کر اپنے بیٹے کو پکار رہی تھی جو جواب دینے سے قاصر تھا۔ وہ اب کبھی انہیں نہیں سن سکتا تھا۔ وہ سب دوست کل اس کا جسد خاکی گھر والوں کے حوالے کرائے تھے، آج اس کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھیں۔ یہ سب اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ سب خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا بہت دشوار تھا۔ امان کی والدہ اکلوتے جواں سال بیٹے کی موت کے غم سے نڈھال ہو رہی تھی، دل نشین بچوں کی طرح روتے ہوئے انہیں تسلیاں دے رہی تھی۔ کچھ دوری پر اوزان اور شجاعت عالمگیر بھی کھڑے تھے۔ شجاعت کا چہرہ تھدا ہوا تھا، آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں جیسے وہ روتا رہا ہو۔ امان سب سے زیادہ اس کا چہیتا تھا، ہر وقت اسے تنگ کرنے کے نئے نئے بہانے ڈھونڈتے رہتا تھا۔ کبھی آدھی رات کو اسے نیند سے جگا دیتا، کبھی اپنی منظور نظر کو اسے تنگ کرنے بھیج دیتا تھا۔ صد افسوس وہ اسے بچا نہیں سکا۔ تکلیف سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ وہ ضبط سے ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ ان سے پیچھے کہیں تہران پاشا بھی تھا، گمسم سا لٹے پٹے انداز میں ایک ہی نقطے کو مسلسل گھورتا ہوا۔ امان کی موت ان سب کے لیے آزمائش ثابت ہوئی تھی۔ اس نے بڑھ کر بھاری ہوتے سر کے ساتھ مٹھی بھر مٹی اس کے وجود پر ڈالی۔ کتنا اذیت ناک مرحلہ تھا یہ! اس کے شرارتی جملے، اس کی شوخ مسکراہٹیں جو ان سب کے چہرے پر رنگ بکھیرتے تھے، آس پاس باش گشت کرنے لگے۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ امان کو سپرد خاک کرنے کے بعد سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے۔ وہ چاروں جہاں کے تہاں کھڑے تھے، اپنی جگہ سے انچ بھی نہیں ہلے۔ البتہ تہران بیٹھ گیا تھا اس کی قبر کے پاس۔ وہ عجب بے بس شکستہ نگاہوں سے دیکھتے جا رہا تھا۔ پولیس کی گاڑی کے مخصوص سائرن کی آواز نے قبرستان کے خاموش ماحول میں ایک دم ہلچل مچا دی۔ انسپکٹر ایڈم یونیفارم میں ملبوس آنکھوں سے چشمہ ہٹائے وہاں پہنچے۔ انہوں نے لمحے بھر کی خاموشی اختیار کر کے مرنے والوں کو خراج پیش کیا اور بولے، تہران پاشا کون ہے آپ میں سے؟ سب چونک کر پلٹے مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی، صدماتی تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ بالآخر دل نشین کی آواز سنی گئی۔ تہران پاشا کے خلاف مرڈر کے چارجز ہیں، ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ان کے سماعتوں پر کسی نے بم پھوڑا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں، میرا دوست قاتل نہیں ہو سکتا۔ انسپکٹر ایڈی نے نفی میں سر جھٹکا۔ لفظ دوست سے اس نے بہت سی باتوں کا اندازہ لگا لیا تھا، پھر ایسے ایموشنل سینز تو ان کے لیے معمولی بات تھے۔ آگے بڑھ کر تہران کو بازو سے تھام کر اٹھایا اور ہتھ کڑی لگا دی۔ میں نے آپ سے کہا نا میرا دوست قاتل نہیں ہو سکتا ہے، وہ ماسکو میں تھا ہی نہیں۔ وہ آج ہی آیا ہے، کسی نے جھوٹ کہا ہے آپ سے، بھیگے لہجے میں کہتی بہت غصے سے انسپکٹر ایڈی کو دیکھنے لگی۔ ایڈی نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا جو مجسم دیو کامت دیوتا کے سامنے کھڑی سراپا احتجاج تھی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو بریڈ میں مقید کیے، اس کا سوگوار حسن دیکھنے والوں کے دل میں اتر رہا تھا۔ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ دائر کرایا گیا ہے، یہ کوئی عام کیس نہیں۔ کمال حسن کے بیٹے زہیب حسن کے قتل کا مقدمہ ہے اور ان کی بیٹی نے خود یہ بیان دیا ہے کہ زہیب حسن نے مرنے سے پہلے تہران پاشا کو اپنا مجرم قرار دیا ہے۔ میرے پاس ثبوت کے طور پر گن موجود ہے اور گواہ بھی، اس لیے مجھے قانونی طور پر انہیں گرفتار کرنا ہوگا میڈم۔ تہران پاشا کی دنیا الٹ گئی۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ دلاور پاشا کا کہا سچ ہونے جا رہا تھا۔ انسپکٹر ایڈم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ خاموش لبوں پر قفل لگائے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑا۔ تہران تم تو کچھ بولو۔ شجاع پلیز روکو اسے، تہران کو مت لے جائیں، وہ بے گناہ ہے، روکو نا انہیں پلیز۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی سسکتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ اس نے دل نشین کی نازک کلائی مضبوطی سے تھام لی جو تہران کی طرف جانے کو پر توڑ رہی تھی۔ اس کے سارے لطیف جذبات کہیں جا سوئے تھے، ان کی جگہ نفرت و ناپسندیدگی نے لے لی تھی۔ امان کے ساتھ گزرے وہ چند آخری لمحات شجاعت عالمگیر کے دل میں تہران پاشا کے لیے نفرت کا احساس دے گئے تھے۔ تہران دیکھتے ہی دیکھتے ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہو رہے تھے۔ اس نے ایک دم سے آنسو بہاتے دل نشین کا بازو چھوڑ دیا۔ اوزان الگ پتھر کا مجسمہ بنا کھڑا تھا۔ کچھ کرو شجاع، تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ لوگ اسے لے گئے ہیں؟ وہ بولا، سارے ثبوت تہران کے خلاف ہیں، یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ تلخی سے بولا اور لمبے ڈگ بھرتا قبرستان کی حدود سے نکل گیا۔ دل نشین اٹھو یار، بس کرو، اور کتنا روگی، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔
اوزان نے ہولے ہولے اس کی پشت سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا، امان اب کبھی واپس نہیں آئے گا اوزان، ہم اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ گہرے دکھ سے کہتی، اس کے کاندھے پر سر رکھ گرا کر آنسو بہانے لگی۔ زہیب موت کی آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ اس کے ساتھ وقت نے کیسا بے رحمانہ سلوک کیا تھا۔ وہ دوہرے صدمے سے نڈھال تھی۔ زہیب نے مرنے سے پہلے تہران کا نام کیوں لیا تھا؟ جمشید بھی تذکرہ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے بابا بھی کسی بدلے اور انتقام کی بات کر رہے تھے۔ اسے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص اس کی محبت ہی نہیں کل کائنات تھا، مگر زہیب سے بھی اس کی محبت کم نہ تھی۔ بھلے خون ایک نہ تھا مگر اس نے کم محبت نہیں کی تھی اس سے۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ ہوئے ظلم کو بھلا دیتی۔ حالات سنگین نوعیت اختیار کر چکے تھے۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ جو آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس پر راضی ہو جاتی، مگر وائر قسمت اس شخص سے بے پناہ محبت اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ اس نے تاشفا کی جانب دیکھا۔ جیا ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے نانی کے گھر بھجوا دیا گیا تھا۔ تاشفا کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھیں، شرمین چیخ چیخ کر بین کر رہی تھیں۔ اس کا رونا چیخنا چلانا اس کے اعصاب چٹکھانے لگا۔ اس نے بڑھ کر اسے باہوں کے حصار میں لے لیا، کس قدر ٹوٹی بکھری لگ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ سوچے کمال حسن، یہی وقت ہے، جمشید مکروہ انداز میں دبے دبے جوش سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا کہ اس کا بیٹا ہوٹل میں کسی لڑکی کی عزت پامال کرنے کے در پہ تھا۔ تہران پاشا کے دوست امان احسان مرزا کے اور زہیب حسن کے دوران جھگڑے کے نتیجے میں اسے گولی لگ گئی۔ جمشید نے فوری طور پر لائی عمل تشکیل دیا تھا۔ اس نے امان کو بالکل ویسے ہی بلکہ اس سے بھیانک موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ وہ کمال حسن کو پرسوسوک انداز میں متاثر و زیر کرنے کے لیے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمال حسن سوچ میں پڑ گئے۔ اس سے پہلے دلاور پاشا معاملے کی تہہ تک پہنچتے انہیں قدم اٹھا لینا چاہیے تھا، اسی میں ان کا فائدہ تھا۔ وہ دلاور پاشا جیسے پاورفل انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور پھر زہیب حسن کی گھٹیا حرکت بھی چھپ جاتی، ورنہ تو دلاور پاشا ان کا جینا حرام کر دیتے۔ دوسری طرف جمشید یہ سوچ رہا تھا، تہران کی طرف اس کا حساب نکلتا تھا جسے چکتا کرنا بھی باقی تھا، پھر زلف بھی اس کی، دولت بھی اس کی۔ تم دلاور کی لڑکی کو سنبھال لینا، کہیں وہ عدالت میں پہنچ کر سارا معاملہ نہ الٹ دے۔ وہ عدالت تک نہیں پہنچنی چاہیے جمشید۔ کمال حسن کے جلتے جذبات کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ ان کے بیٹے کا قاتل اپنے انجام کو پہنچا تھا، اب ہاری بازی جیت میں کیسے پلٹنی تھی، یہ منصوبہ بندی کرنی تھی۔ وہ پھر سے انہی راستوں پر متحرک ہو رہے تھے۔ قدرت نے انہیں ان کے کیے گئے بھیانک سزا دی تھی، مگر دولت، شان و شوکت کی چاہ میں غافل ہو چکے تھے۔ جمشید نے بھرپور تاکیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ بابا، آپ نے بلایا، ان ڈاکیومنٹس پر سائن کر دو بیٹا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے الجھ کر سوال کیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں تمہارا بیان ہے کہ تم نے خود زہیب کے منہ سے تہران کا نام سنا ہے۔ شرمین سائن کر چکی ہے، تم بھی کر دو۔ تہران ایسا نہیں کر سکتا بابا، اس کے پاس جیسے کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، بس یہی الفاظ رہ گئے تھے۔ تمہارا بھائی کے قاتل پر محبت کا دعویٰ اب قابل قبول نہیں ہے زلف، مجھے تو شک ہے تم نے کبھی اسے اپنا سمجھا بھی تھا یا نہیں۔ ان کا لہجہ گلوگیر ہوا، بے رحمی سے بولے تھے بابا۔ اس نے ٹوکا، لہجہ اذیت ناک تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ کیا بابا، کیا تم اس شخص سے محبت کی دعوے دار ہو جس نے تمہارے باپ کی انسلٹ کی تھی؟ اس دن فارسٹ میں اس شخص کے ساتھ محبت کی دعوے دار ہو جس نے جمشید کے گھٹنے پر گولی مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپاہج کر دیا تھا، اور پھر زہیب کا قتل، اور اس کا بیان تمہارے سامنے ہی ہے۔ سہے، آج میں تمہیں ساری حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ اس نے تمہیں خریدا ہے زلف نوروز، کسی ذہن میں مت رہنا کوئی تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ لڑکی جسے تہران اپنی دوست متعارف کرواتا ہے وہ اس کی اصل محبت ہے، تم تو اس کی زر خرید ہو۔ وہ کھولتا ہوا پانی تھا یا الفاظ؟ اس کا رواں رواں جھلس گیا، جلن کے احساس سے آنکھیں دھواں دھواں ہو کر دھندلا گئی۔ اس نے لڑکھڑا کر ٹیبل کا کونا تھاما۔ یہ دیکھو ثبوت، یہ ہے وہ رقم جو تہران پاشا نے مجھے بھیجی تھی، مگر میرے پاس ابھی بھی چیک کی صورت میں پڑی ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو اس کے منہ پر ماروں گا۔ کمال حسن نفرت سے پھنکارے۔ اس نے بند ہوتی کھلتی آنکھوں سے چیک پر زیرو کے ہندسوں کو دیکھا۔ اس کی قیمت تو زیرو کے برابر بھی نہیں تھی۔ جمشید کا لنگڑانا ثبوت اول تھا، چیک ثبوت دوم تھا۔ زہیب کی موت، اس کا آخری بیان، بابا کا فارسٹ آنا، تہران کا انہیں دھتکارنا، ان سے ملنے پر پابندی، اور کتنے ثبوت چاہیے تھے اس دل کو۔ میں بہت مجبور ہو گیا تھا زلف بیٹا، میں تہران کی دھمکیوں سے ڈر گیا تھا، وہ تمہیں کڈنیپ کر کے لے گیا، میں تمہیں روک نہیں سکا۔ شرمین، تاشفا، جیا، زہیب، ان سب کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، مگر اب مجھے کوئی خوف نہیں، میں ڈٹ کر اس کا سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ زلف نے مرے مرے ہاتھوں سے پین پکڑ کر اسٹیٹمنٹ پر سگنیچر گھسیٹی اور اسٹڈی سے نکل گئی۔ تہران پاشا، تمہارے پروں کو کاٹنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہو چکا ہوں، پھڑپھڑا لو جتنا پھڑپڑانا ہے۔ اوندے منہ نہ گرا دیا تو کہنا۔ ان کے لہجے میں غرور سمایا ہوا تھا۔
زلف کے اس فیصلے نے ان کے حوصلے بلند کر دیے تھے۔ پرانی عداوت پوری آب و تاب سے ان کے دل میں نفرت کا زہر اتارنے لگی۔